اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر. 5 چیزیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں. کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی برتتے ہیں، تو گویا ہماری جو عمارت اس پر کھڑی ہوگی وہ مضبوط نہیں رہے گی، کبھی بھی وہ عمارت گر سکتی ہے. اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے. اس کے 5 پلر ہیں. اس کے کیا ہیں؟ 5 پلر اور 5 بنیادیں ہیں. ہر ایک کی حفاظت کرنا یہ ہماری بے حد ضروری ہے. ہمارے کھانے پینے سے زیادہ، بلکہ ہمارے سانسوں سے زیادہ ہمارے ان پلروں کی حفاظت کرنا ضروری. تو سب سے پہلا پلر، سب سے پہلی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، شہادتین جسے ہم کہتے ہیں. اس کا اقرار کرنا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. میرے محترم حاضرین، آدمی شہادتین کے ذریعے سے اسلام کی عمارت میں داخل ہوتا. اسلام کی بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کا اقرار کرنا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. کلمہ توحید، شہادتین، اللہ کو حقیقی معبود سمجھنا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنا اور اللہ رب العالمین کا بندہ سمجھنا، اس کو شہادتین کہتے ہیں. اسی کا دوسرا نام ہم کلمہ توحید، جس کلمے کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے محترم حاضرین، دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے. دیکھنے میں الفاظ کے اعتبار سے، بولنے ادا کرنے کے اعتبار سے بڑا چھوٹا کلمہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کے پاس ترازو میں وزن کے اعتبار سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بڑا قیمتی کلمہ. پوری دنیا کی دولت دے کر بھی ہم اس کلمے کو خرید نہیں سکتے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم دولت کے ذریعے سے خرید سکتے ہیں. ایک کافر کفر پر مر جاتا ہے، ایک مشرک شرک پر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے، کافروں مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، تو کافر کیا کہے گا؟ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، لن تقبل ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ دنیا کی ساری دولت کو، پوری دنیا کی ساری پراپرٹی اور دولت کو اللہ کے لیے فدیہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو کے جنت میں جانا چاہے گا. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی شرط ہے. تو آدمی پوری دنیا کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے گا کہ لن تقبل من، لیکن اس سے وہ دنیا کی پوری دولت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی. اللہ قابل قبول نہیں کرے گا اس کے بعد. تو دیکھیے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی عظیم دولت سے نوازا، جس کا مقابلہ دنیا کی ساری دولت نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو توحید کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس کو اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ عقیدہ توحید کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی حقیقت، اس کے فضائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے دروں پر جا رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے پیشانیاں ٹیک رہے ہیں، جو ہمیشہ کے جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے عذابات کا آدمی کو مستحق بنا دیتے ہیں. یہ بت پرستی ہے، یہ بدعات و خرافات ہیں، یہ شرکیہ رسم و رواج ہیں. آج انسان کو توحید کی جو عقیدہ ہے ہمارا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کلمہ توحید، جس کلمے کو ہم اقرار کرتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے۔ قبر میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، من ربک من نبیک، جس میں دونوں جوابات ہیں کلمہ توحید میں۔ ہمارا حقیقی معبود، ہمارا حقیقی رب لا الہ الا اللہ، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اسی کی وہی عبادت کے لائق۔ اور من نبیک، ہمارے نبی کون ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے آخری رسول پیغمبر کون ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے کل قیامت کے دن ایک موحد توحید پرست آدمی اگر اونچے کہ دنیا میں کچھ گناہ کیا ہوگا بشری تقاضے کے وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں بھی جائے گا، تو دوبارہ اللہ رب العالمین سزا کے بعد اگر کوئی چیز اسے جنت میں لے جا سکتی ہے، یہی عقیدہ توحید، یہی کلمہ توحید ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے عقیدے کو، ہمارے توحید کو مضبوط بنائیں، عقیدہ توحید کو مضبوط بنائیں، اور صبح شام اس کلمے کا ورد زبان سے ہوتے رہنا چاہیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بہت سارے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر، سب سے فضیلتوں والا ذکر اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو ہم کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو سمجھنے، مضبوطی کے ساتھ اسے تھامے رکھنے اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔